السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو ہے آج کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے دیدار الہی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5655۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو صاف ظاہر طور پر دیکھو گے۔ ایک دوسری روایت میں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کے ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان کی ادائیگی ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، طلوع آفتاب اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ حدیث نمبر 5656۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں۔ وہ عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچایا؟ فرمایا، حجاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھا ثواب جنت ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حدیث نمبر 5657۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں سب سے ادنا مقام والا وہ شخص ہوگا جو اپنے باغات، اپنی ازواج، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنے تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ اس کی نعمتیں 1000 سال کی مسافت پر محیط ہوں گی، اور ان میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو صبح و شام اس کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، اس روز بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5658۔ ابو رزین عقیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے روز ہم سب اللہ کو اکیلے اکیلے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کی نشانی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین، کیا تم سب 14ویں رات کے چاند کو اکیلے اکیلے نہیں دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اجل و اعظم ہے۔ حدیث نمبر 5659۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت کیا، کیا آپ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حدیث نمبر 5660۔ ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس رسول نے جو کچھ دیکھا، آپ کے دل نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا، اور آپ نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اکرمہ نے فرمایا، کیا اللہ فرماتا نہیں، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، یہ تب ہے جب وہ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو کہ اس کا نور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5661۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کعب کو عرفات کے میدان میں ملے تو ابن عباس نے ان سے کسی چیز کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، حتیٰ کہ پہاڑوں نے انہیں جواب دیا۔ ابن عباس نے فرمایا، ہم بنو ہاشم ہیں۔ کعب نے فرمایا، اللہ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ موسیٰ نے 2 مرتبہ کلام کیا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم نے ایسی چیز کے متعلق بات کی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ذرا سکون فرمائیں۔ پھر میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ آیت تمہیں کدھر لے جا رہی ہے؟ اس سے مراد تو جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو آپ نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی۔
یا آپ وہ چیزیں 5 چیزیں جانتے تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا ہے اور آپ نے انہیں ان کی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ ہی دیکھا ہے، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک مرتبہ جیاد مکہ کے شیبی علاقے کے پاس۔ اس کے 600 پر ہیں اور اس نے افق کو بھر دیا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے کچھ اضافے اور کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ان کی روایت میں ہے، مسروق نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا تو کمان کا یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا گا، کیا میں نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس مرتبہ اپنی اس صورت میں آئے جو کہ اس کی اصل صورت ہے تو افق بھر گیا۔ حدیث نمبر 5662۔ ابن مسعود نے اللہ تعالیٰ کے فرمان تو کمان یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں دھوکہ نہیں کھایا، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں کے بارے میں فرمایا۔ ان تمام صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے 600 پر تھے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے دل میں اس دھوکہ نہیں کھایا کے بارے میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 7 جوڑے میں دیکھا، اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا۔ اور ترمذی اور صحیح بخاری کی اللہ تعالیٰ کے فرمان آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، روایت میں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس والے کو دیکھا، اس نے افق بھر دیا۔ حدیث نمبر 5663۔ اور مالک بن انس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے کے بارے میں پوچھا گیا، نیز انہیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے ثواب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ امام مالک نے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہرگز نہیں، بے شک وہ اس روز اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا لوگ روز قیامت اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، اور فرمایا اگر مومن قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے تو پھر اللہ کافروں کو دیدار سے محرومی کی دعا یا آر نہ دلاتا، فرمایا ہرگز نہیں، بے شک وہ کافر لوگ اس روز اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 5664۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثنا میں کہ جنت والے اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ان کے لیے ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اچانک ان کے اوپر سے رب تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی ہوگی، وہ فرمائے گا جنت والو السلام علیکم، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے، مہربان رب کی طرف سے اسلام کہا جائے گا، فرمایا وہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے جب تک کہ وہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، وہ کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ ان سے حجاب کر لے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔